يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، سب کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ ہماری اور آپ کی ہر ایک چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری ہر بندگی کا اور ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور کوشش کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال ہے اور سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے اس دین سے واقف کروایا، جو دین ہماری اس دنیا کی بہتری کی بھی ضمانت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی بھی ضمانت ہے۔ حاضرین گرامی، اس دنیا کے اندر ہر انسان یہ خواہش لے کر جیتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان ہو۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں جو بھی کرے اس میں وہ کامیاب ہو، اسے کہیں ناکامی نہ ملے۔ آپ ایک ڈاکٹر کی بات کریں، کسی انجینئر کی بات کریں، کسی دکاندار کاروباری کی بات کریں، کسی بڑے بزنس مین کی بات کریں،
یا پھر یہ کہ معاشرتی سطح پہ شادی بیاہ کر کے گھر بسانے والے آدمی کی بات کریں. ہم میں سے ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ناکامی کسی کو پسند نہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جو کریں اس میں اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے، اور ہم کامیابی کے علاوہ کسی اور چیز کا سامنا اپنی زندگی میں نہ کریں. یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. لیکن مسئلہ ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم اور آپ اکثر یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی حقیقی کامیابی کیا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں کو اپنی کامیابی کا معیار بنا لیتے ہیں جو باتیں کامیابی کا معیار ہے نہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کامیابی کا معیار تو صحیح پہچانتا ہے، لیکن اس کے لیے جو راستہ اپناتا ہے، جو طریقہ وہ اپناتا ہے، وہ طریقہ اس کامیابی تک پہنچانے کا راستہ ہوتا نہیں ہے. اسی لیے ہماری اور آپ کی زندگی میں ہماری اور آپ کی یہ خواہش کہ میں ایک کامیاب انسان بن کر اپنے میدان میں کھڑا رہوں اور مرتے دم تک اپنی زندگی میں کامیابی ہی کے راستے پہ جمع رہوں، یہ محض یہ خواہش بن کے رہ جاتی ہے. ہم اور آپ حقیقت میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پاتے. اسی لیے آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں ایک بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہماری اور آپ کی کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور کیسے ہم اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ کامیابی کا ایک سادہ سا اصول یہ ہے کہ جب آپ مان لیں ایک دن آپ نے گزارا، تو آج شام جب آپ بیٹھیں اپنے گھر میں یا اپنے بستر پہ لیٹیں اور آپ آج دن بھر کی مصروفیات کو پلٹ کر دیکھیں، تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے آج کی کیے ہوئے آپ کے لیے گئے اسٹیپ، آپ کے کیے گئے کسی اقدام پر آپ کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. کوئی افسوس نہیں کہ ہاں آج میں نے یہ غلط کر لیا، یہ نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، وہ نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. آپ کو اگر یہ اطمینان ہے پہلے نمبر پر کہ آج میں نے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کل کے بارے میں اگر آپ وہیں بیٹھے بیٹھے سوچیں تو آپ کو کل کے بارے میں بھی ایک طرح کا اطمینان ہو کہ ہاں میرا کل محفوظ ہے، میرا کل ضمانت ہے، کل میرا نقصان سے دو چار نہیں ہوگا. یہ اگر آپ کو اطمینان ہو تو آپ کہتے ہیں کہ میرا آج کامیابی سے ہمکنار ہوا، اس لیے کہ مجھے اپنے ماضی کا افسوس بھی نہیں، اور میرے اپنے مستقبل کو لے کر مجھے کوئی ڈر بھی نہیں، کوئی اندیشہ بھی نہیں، کوئی خطرہ بھی نہیں. یہ کامیابی کا ایک سادہ سا اصول ہے کہ آپ اپنے معیار پر دیکھ لیں. آپ بزنس مین ہیں، آپ نے کوئی ڈیل کی، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیل جو ہوئی ہے اس میں میرا کوئی گھاٹا نہیں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آئندہ بھی اس کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس ڈیل کی وجہ سے میرے کاروبار میں مجھے بڑا نقصان نہیں ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کامیاب ڈیل کی ہے، نہ ماضی کا افسوس ہے، نہ مستقبل کی مجھے فکر ہے، صحیح ٹریک پہ میں جا رہا ہوں. یاد رکھو یہ کامیابی اور ناکامی کے معیار کو طے کرنے کا بڑا سادہ سا اصول، جو آپ نے ڈیسیشن لیا، جو آپ نے کیا ہے اس پہ آپ کو افسوس نہ ہو، اور جو آئندہ آپ کے سامنے کل آپ کا فیوچر، آپ کا مستقبل آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کے اندر کسی قسم کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، اندیشے آپ کے اندر نہ ہو، تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ صحیح ٹریک پہ جا رہے، کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں. بھائیو یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے ایک دن کی دی ہے کہ آپ جب شام میں بیٹھے تو گزرے ہوئے دن کا افسوس نہ ہو، آنے والے کل کا آپ کے اندر ڈر نہ ہو. یہی معیار ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے بھی، کہ جس وقت ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو یا آخری لمحات ہو، زندگی کا آخری دن ہو یا زندگی کے آخری ایام ہو، ہم اگر پلٹ کر دیکھیں ہمیں اپنی پچھلی زندگی کے کسی لمحے پہ افسوس نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کے گزارے ہوئے ایام پہ افسوس نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی بڑے اچھے انداز سے گزری ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، مستقبل کو لے کر کہ آج میں مر جاؤں گا تو کل میرا کیا ہوگا، اس کا ڈر نہ ہو، بل آپ کے دل میں یہ اطمینان ہو، یقین ہو، اللہ سے یہ امید ہو، حسن ظن ہو کہ نہیں میں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ اللہ میرے کل کو ضائع نہیں کرے گا. اگر اس یقین کے ساتھ ہماری اور آپ کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، یا میری اور آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں، زندگی کے آخری موقع پہ یہ اطمینان مجھ کو اور آپ کو مل جائے، آپ یوں سمجھیے ہم اور آپ نے کامیاب زندگی گزاری.
ہم اور آپ نے کامیاب زندگی گزاری ہے اگر ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں۔ حاضرین گرامی، اگر یہی معیار ہم مان کے چلیں کہ بات ایک دن کی ہو کہ ساری زندگی کی ماضی کا غم نہ ہو، مستقبل کا اندیشہ نہ ہو، ایسی ہی کامیاب زندگی مجھ کو اور آپ کو چاہیے، تو پھر ہم اور آپ کو قرآن و سنت میں ایک بات ڈھونڈنی پڑے گی کہ ایسی زندگی، ایسی کامیابی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز پر کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایسا کیا کریں، اپنی زندگی میں ایسا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی معنوں میں ہماری زندگی کی شام، ہمارے دن کی شام ہو یا ہماری زندگی کی شام ہو، جب ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے ہوں تو واقعی معنوں میں ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اطمینان سے نوازے کہ نہ ماضی کا غم ہے نہ مستقبل کی فکر ہے۔ ایسی زندگی اللہ تعالیٰ کب اور کیسے عطا کرتا ہے، اس سوال کا جواب ہمیں قرآن و سنت میں ڈھونڈنا پڑے گا، اور اگر ہم ڈھونڈیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ جواب ہم اور آپ کو دیا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سمجھائی ہے کہ ایسی کامیاب زندگی اللہ تعالیٰ کن بنیادوں پہ عطا کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ تو خوف ہوگا نہ ہی وہ غم کریں گے، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم کریں گے۔ مفسرین نے لکھا لا خوف علیہم یعنی مستقبل کے بارے میں ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ اللہ سے حسن ظن کے ساتھ جئیں گے، یقین کے ساتھ جئیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے مستقبل کی ضمانت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ضمانت ہے، خوف بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی اپنے ماضی پہ کسی چیز پہ غم ہوگا، دنیا ملی نہ ملی، کم ملی زیادہ ملی، کبھی نہ ملی، دنیا کی کوئی بھی ایک چیز ملی نہ ملی، ان کو اس کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ اس دنیا سے جائیں گے تو اس حالت میں کہ نہ ڈر نہ غم ان کی زندگی میں ہوگا۔ اور یہ اللہ کے ولی کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت عطا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن لوگوں کے اندر یہ دو بنیادیں رہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں، پورے دین و ایمان کے ساتھ آدمی کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا کرے، جو ایمان والے ہوں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور زندگی تقوی کے معیار پر پوری گزارتے ہوں، زندگی تقوی کے معیار پر پوری گزارتے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے کہوں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی جب اپنی منزل پہ پہنچے، ہم اور آپ جب اپنی موت کا سامنا کرنے کے لیے آئیں تو ہماری اور آپ کی حالت یہ ہو کہ نہ اپنے ماضی پہ کوئی افسوس ہو نہ مستقبل کا کوئی ڈر ہو۔ اگر ایسی زندگی کامیاب چاہیے تو پھر دینداری کی زندگی گزارو، دینداری کی زندگی گزارو۔ آج ہمارے اور آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہم اکثر یہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم دنیا کے مفادات کو سمجھ لیتے ہیں، ہم اپنی اس حقیقی نفع نقصان کے فیصلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیا آپ بتاؤ ایک مسلمان کو معلوم نہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے؟ مسلمان کو معلوم نہیں۔ عام مسلمان بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، کہ ایک مسلمان کو یہ معلوم نہیں گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے، معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہے ایک عام مسلمان کو بھی بہت ساری نیکیاں بہت سارے گناہ، لیکن کیا اس جانکاری کا واقعتاً ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا حرام سے بچ رہے ہیں، حلال کو اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم اور آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں؟ نہیں۔ زندگی بتاتی ہے کہ جانتے سب کچھ ہیں، مانتے تھوڑا ہیں اور عمل کرتے اس سے بھی زیادہ کم ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کی سچائی، اور آج کے ماحول میں آپ یہ بات دیکھیں، یہ چیز رفتہ رفتہ اس قدر زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم دین بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان، آپ الحمدللہ آج نماز جمعہ میں یہاں ہیں اس وقت، آج آپ بتائیے کیا یہ سچائی نہیں؟ عین اسی وقت میں مسلمان نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ابھی تک مسجدوں میں داخل نہیں ہوئی۔ اس وقت آپ دیکھ لیں، بہت لمبی بات نہ کریں، جمعہ ہفتے میں ایک دن کا مسئلہ، 5 وقتہ نمازوں کی بات تو ہم سب کی ہے، 5 وقتہ نمازیں، 5 وقتہ اذان ہمارے کانوں تک آتی ہے، لیکن ہمارے قدم مسجد تک نہیں آ پاتے ہیں۔ یہ دین سے دوری،
اور میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے دل سے ہم بیزار نہ ہو اپنے دین سے، لیکن عملاً دین بیزار قسم کا معاملہ ہم اور آپ بھی کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کس حد تک اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، ایک بہت بڑا نازک مسئلہ، اسے سمجھے۔ ہم نے کامیابی اور ناکامی کا جو حقیقی معیار تھا اسے بھلا کر فائدے اور نقصان کے معیار پہ اپنی زندگی کو تولا، اور فائدہ اور نقصان بھی وہ جو حقیقی فائدہ اور نقصان نہیں، جو ہماری چھوٹی عقل، جو ہماری چھوٹی سوچ، ہماری کم علمی جس میں فائدہ دکھا دے اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ، اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ یقین ہو حی علی الفلاح، نماز کی طرف آنا، کامیابی کی طرف آنا ہے، دنیا میں کون سا عقل مند ہوگا کامیابی چھوڑ کے ناکامی لگا رہے گا؟ یہ ہماری اور آپ کے دین کی کمزوری، دین سے دوری ہے۔ میں صرف نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز تو دین کا بنیادی رکن ہے، لیکن آپ دیکھیں کاروبار میں حلال و حرام کا کتنا ہم لحاظ کرتے ہیں، سچ اور جھوٹ کا لحاظ کتنا رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ بھی معاملات، خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات، اپنوں کے ساتھ بھی معاملات، پرایوں کے ساتھ بھی معاملات۔ ہمارے معاملات دین کے معیار پر کتنے چلتے ہیں؟ کیوں ہم یہاں دیندار نہیں ہو پاتے؟ دین بیزاری کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں۔ آپ بتاؤ، جب اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں گے، تب ہم اور آپ کو جب ہم مرنے کے قریب جائیں گے تب ہمیں یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنائے گا، ماضی کا تمہیں افسوس بھی نہیں، مستقبل کا غم بھی نہیں۔ تو ایسی بے دینی یا دین سے دوری کی زندگی گزارنے والوں کو ہمیں یہ لمحات نصیب ہو سکتے ہیں۔ جب ہماری زندگی کی شام ہوگی، جب ہماری اور آپ کی موت کا وقت ہوگا، ساری دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں ہو، لیکن مرتے وقت ہمیں اپنے ماضی پر افسوس ہو کہ ہائے افسوس کہ زندگی اللہ سے دوری میں گزار دی، تو ہم کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ ہمیں اگر اپنے مستقبل کے بارے میں ڈر ہو کہ پتہ نہیں میرے گناہ کل مجھے کیا انجام دکھائیں گے، ہم کامیاب کہاں ہوئے اللہ کے بندو؟ دین سے دوری، دین بیزاری، دین سے لا تعلقی اور دنیا میں ڈوب جانے کا یہ جو مزاج ہے، اس چیز نے ہم اور آپ کو حقیقی کامیابی کے تصور سے بہت دور پہنچا دیا ہے۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم خود اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ خود اپنی زندگیوں کے ساتھ کتنا غلط سودا ہم اور آپ کر رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم اور آپ نے خود کے ساتھ کیسی زیادتی کی ہوئی ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ سے دور جا کر ہم کچھ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ مسئلہ یاد رکھو، یہ دین ہماری ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو، دین کو ہماری ضرورت نہیں، دین ہماری ضرورت ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری بندگی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کی بندگی میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کو ان کی زندگی سے، دنیا سے جانے کے بعد ہمارے اور آپ کی پیروکار بننے کی اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ وہ تو ہماری ضرورت ہے کہ نبی کا راستہ ہمارے سامنے رہے، قدم قدم پہ ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل سکیں۔ بھائیو، ایک بات یاد رکھو، دینداری کی زندگی گزارو گے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے فائدے میں رہو گے، اور بے دینی کی زندگی، دین بیزاری کی زندگی، دین سے دوری کی زندگی اگر ہم اور آپ گزاریں گے، جتنی دوری ہماری زندگی میں آئے گی، ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا نقصان کریں گے۔ میرے الفاظ آپ سمجھے، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دین سے دور ہونے کا نقصان آخرت میں ملے گا، نہیں، آخرت سے پہلے ہم اپنی دنیا کا بھی نقصان کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو ایسا بنایا ہے کہ یہ دین ہماری اور آپ کی دنیا کو بھی بہتر کرتا ہے اور ہماری آپ کی آخرت کو بھی سنوارتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، ایک ایک مسئلے میں چھوٹی سی چھوٹی دین کی بات آپ کے سامنے آتی، ہر ایک بات کو اپنانے کی کوشش کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤ، لیکن زندگی کو اللہ تعالیٰ کی دینداری کے معیار پہ لانے کی کوشش کرو کہ یہی اصل میں کامیابی ہے۔ اور اسی پر جب ہم اور آپ کی موت ہوگی تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے خوشخبریاں آئیں گی۔ چلیے میں آپ کے سامنے 3-4 ایسے نقصان گناتا ہوں۔ اگر بے دینی کی زندگی ہم گزاریں گے، اس کا ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ میں 3-4 بڑے نقصانات گناتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، نقصان صرف اتنا ہی نہیں جتنا میں بتا رہا ہوں۔ میں نے سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دیا، یہ دین اگر ہم اپناتے ہیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے،
اور اس دین سے دور جاتے ہیں تو ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا نقصان ہے۔ سادہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، لیکن خاص طور پہ میں آپ کے سامنے کچھ نقصانات گناتا ہوں۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ جس قدر ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دور ہوتے چلے جائیں۔ جس قدر اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہوں گے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا اور ساری آخرت جس کے ہاتھ میں ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں، نفع و نقصان کے سارے معاملات جس کے ہاتھ میں ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ایک ایک سانس کو جو چلاتا ہے، ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دین سے دوری صرف دین سے دوری نہیں، دین سے دوری میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یقین مانو اللہ کے بندو، اللہ سے دور ہونے سے بڑا اس دنیا میں کوئی نقصان نہیں۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے یہ بات بتائی کہ شرک سے بڑا اس دنیا کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک اللہ سے کٹ جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پوری طرح نہیں تو کم سے کم اپنے کچھ معاملات وغیر اللہ سے جوڑ لیتا ہے، اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اللہ کے بندو، دین سے دور ہوتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاؤ گے، دین سے کٹتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے کٹتے چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان دیکھا کہ نمازوں میں تھوڑا سا دیر سے آ رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تھوڑی سی دیکھی کہ ذرا دور ہو رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ۔ لوگ برابر تھوڑا تھوڑا پیچھے ہوتے رہتے یہاں تک کہ اللہ ان کو پیچھے ہی ڈھکیل دیتا ہے۔ ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، اللہ ہم سے آپ کو اپنے آپ سے دور کر دے گا۔ اور آپ یہ بات یاد رکھو اللہ کے بندو، جس کے ہاتھ میں ہماری اور آپ کی دنیا کے سارے معاملات ہیں، اس سے دور ہونے سے بڑا نقصان دنیا کے اندر آخرت کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بات یقین رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے دور جا کے ہم دنیا میں کہاں سکون پائیں گے؟ اللہ کے بندو، اللہ سے دور جا کے ہماری اور آپ کی زندگی میں سکون و اطمینان کہاں سے آئے گا؟ اس دنیا میں اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام لیوا تو ہیں لیکن اللہ سے ہمارا تعلق نہ ہونے کے برابر ہے یا کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی محرومی اس دنیا کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بتاؤ میرے بھائیوں۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ بڑا رب کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ بھٹکتے بندوں کو وہ واپس لوٹنے کا موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو واپس پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ کتنا موقع دیتا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے سے پہلے تک بھی اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، ایک بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھٹکنے کے بعد اگر توبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے مثال دے کر کہی تم میں سے کوئی آدمی اگر اونٹ پہ سوار ہے، صحرا میں جا رہا ہے، ایک جگہ لیٹتا ہے، اسی اونٹ پر اس کا کھانا پانی اور اس صحرا سے نکلنے کا ذریعہ یہی اونٹ ہے، وہ لیٹتا ہے، اچانک اٹھ کر دیکھتا ہے تو اونٹ غائب ہے۔ اب صحرا سے نکلنے کے لیے کوئی سواری نہیں، پیدل نکل کے صحرا سے باہر جا نہیں سکتا، اور کھانے پینے کے لیے جو کچھ تھا وہ اسی اونٹ پہ تھا، اونٹ کے ساتھ وہ بھی چلا گیا۔ اب وہ دیکھتا ہے، تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب موت کے علاوہ میرا کوئی حل نہیں ہے۔ ایسی صورت میں پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جو بھاگ گیا تھا واپس لوٹ کر آ گیا ہے۔ تو بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی، اس لیے کہ یوں لگا تھا زندگی ہاتھ سے پھسل گئی تھی اور اونٹ کو دوبارہ دیکھ کر لگتا ہے زندگی پھر سے میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا بے قابو ہوتا ہے کہ یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، بندہ خوشی میں یہ بول جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس قدر زیادہ خوشی کا جو عالم ایک بندے پہ طاری ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی،
لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ تو ہے ہی بے نیاز پہلے سے. وہ جو بندے کو ہدایت دینے کا معاملہ, بندہ جب ہدایت پانا نہیں چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتا. آپ اور میں اگر دین پہ نہیں چلنا چاہتے, اللہ تعالیٰ زبردستی مجھ کو اور آپ کو دین کا پابند نہیں کرتا. نولیہ ما تولی, بندہ جس رخ پہ جانا چاہتا ہے اسی رخ پہ چلا دیتے ہیں. اللہ کے بندو, بے دینی کی یہ زندگی, دین سے دوری کی یہ زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا, ہم اللہ سے کٹ جائیں گے, ہمارا تعلق اللہ سے کمزور پڑ جائے گا, ہم اللہ سے دور ہو جائیں. اور زندگی بے معنی ہے اگر اللہ سے میرا اور آپ کا تعلق نہیں. زندگی یوں سمجھیے کہ اپنی قیمت گوا بیٹھتی ہے اگر میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہ ہو, جو ہم سب کا, اس پوری کائنات کا, یہاں کے ذرے ذرے کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, معبود برحق ہے. سب کچھ ہمارے معاملات جس کے ہاتھ میں ہے, اس سے کٹ کر ہم کیا بنا لیں گے دنیا, کیا بنا لیں گے اپنی آخرت. بھائیو, دین سے دوری کا سب سے بڑا اور پہلا نقصان, ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے. دوسرا مقصد یہ ہوگا, دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا دین سے دور جانے کا, زندگی کے مقصد کو ہم بھول جائیں گے. ہماری زندگی ایک بے مقصد زندگی ہو کر رہ جائے گی. آپ یہ بات یاد رکھیں, اللہ نے ہم اور آپ کو زندگی کو ایک پاکیزہ مقصد دیا ہے, اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا. اس بندگی کے مقصد نے ہمیں باندھ کے رکھا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم میں رکھا ہے, ایک نظام میں رکھا ہے, جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگی ایک مثالی زندگی بنتی ہے. ہم انسان بھی مثالی انسان بن جاتے ہیں. کب تک؟ جب تک اپنی زندگی کے مقصد سے جڑے رہتے ہیں. ایک آدمی بے دین اگر ہوتا ہے تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتا ہے, اور زندگی کے مقصد کو جب بھلا دیتا ہے نا, انسان جب اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتا ہے تو جانور نہیں, جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے. اسے آپ کوئی گالی نہ سمجھیں کہ انسان کو جانور سے گیا گزرا کہا جائے. یہ قرآن مجید کا پیغام ہے, قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ نے کہا یہ جو مشرک ہیں جن کے سامنے اللہ کا پیغام آ رہا ہے, یہ جو کافر ہیں جن تک اللہ کی تعلیمات آ رہی پھر بھی نہیں سن رہے, لہم قلوب لا یعقلون بہا, دل دیے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام, یہ لوگ جانوروں جیسے, چوپایوں جیسے ہیں, بل ہم اضل, اس سے بھی کہیں زیادہ گئے گزرے. یاد رکھنا اللہ کے بندو, دین سے دور جاؤ گے اپنی زندگی کے مقصد سے کٹ جاؤ گے, اور زندگی کے مقصد سے کٹو گے زندگی یقین مانو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گی. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن دو مثالیں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں. ویسٹرن کنٹریز, مغربی ممالک, یورپ, امریکہ وغیرہ, آپ جانتے ہیں وہاں کی اکثریت اپنے آپ کو عیسائی مانتے ہیں وہ اپنے آپ کو, لیکن سچ یہ ہے کہ وہ عیسائیت سے بھی کوئی رشتہ نہیں رکھتے. انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے. اب ان کے پاس سب کچھ ہے, بظاہر پیسہ ہے, آپ دیکھیں گے شہر اتنے خوبصورت, دنیا کے اندر پرسکون, اچھے خاصے شاندار, ایک ایک گھر بھی محل جیسا, سب کچھ ہے, لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے, زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو یہ بہت آباد بستیاں بھی اندر سے بڑی ویران ہیں. اللہ کے بندو, یہ اندر سے بڑے کھوکھلے ہیں, یہ اندر سے بڑے کھوکھلے ہو گئے. آپ یقین کرو مسلمان بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ایک مقصد دیا ہے, اور اس مقصد نے ہم اور آپ کی زندگیوں کو بڑا سہارا دیا ہوا ہے. ورنہ یہی دنیا, یہی دولت, یہی دنیا کی ترقیاں, ان لوگوں کے پاس سب کچھ ہے. آج دیکھ لو آپ بڑے بڑے شہروں میں جینے والوں کے ایک ایک گھر کو آپ دیکھیں, باغیچے کے ساتھ شاندار گھر, گھر کے اندر اسباب تعیش سارے کے سارے, اور قانون کے نام پہ اتنی چھوٹ, شراب پیو, زنا کرو, جو چاہے کرو. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے زندگی کا مقصد ان کی زندگی میں نہیں ہے. آج ان کی زندگی کیسی آپ کو معلوم ہے, وہ سکون تلاش کرنے کے لیے جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو رہے. یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا بل ہم اضل, یہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے, یہ کھلی آنکھوں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے حضرات نے یہ بات سنی ہو, دیکھی ہو, پڑھی ہو کہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو
مغربی دنیا چھوڑ کر مشرق میں آتے ہیں کہ مشرق والے یہ مذہب میں جیتے ہیں، خدا پہ یقین رکھنے والے ہیں، کسی سادھو کی مجلس میں شریک ہیں، کئی تو مسلمان ہو رہے ہیں، کئی تو غیر مسلم بتوں کے پاس، سادھوؤں کے پاس، باباؤں کے پاس آ کر روحانیت کی تلاش میں ہیں، اور ان کے مقابلے میں کئی ایسے ہیں جو جنگلوں میں نکل گئے، ننگ دھڑنگ نکل گئے، وہ کہنا چاہتے ہیں ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، زندگی کے حقائق کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ننگ دھڑنگ نکل گیا، عورتیں ننگ دھڑنگ نکل گئیں، یہ اس کو نہیں جانتا، یہ اس کو نہیں جانتی، زبان نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بنانا چاہتے ہیں، اور تعلقات بنانے کے بعد وہ سمجھنا چاہتے ہیں ہم انسان کیوں ہیں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یعنی وہ جو زمانہ سمجھیے نا کہ جو جاہلیت کا دور تھا، اس انداز کی یوں سمجھیے خود اپنی تلاش میں وہ جنگلوں میں بھٹک رہے ہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے میں نے خبر دیکھی، ابھی 2-4 دن پہلے، ہو سکتا ہے آپ جا کر انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو بھی یہ خبر ملے، کینیڈا کے علاقے میں اور بہت سارے ملکوں کے اندر، تھوڑے تھوڑے ہیں لیکن ابھی ہیں، لوگ اپنے آپ کو یہ کہنے لگے ہم ڈاگ مین ہیں، ہم ڈاگ مین ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ہم کتے ہیں، اللہ نے انسان بنایا ہے، کہہ رہے ہیں ہم کتے ہیں، اور ان میں سے بعض باقاعدہ اپنی دم لگائے ہوئے ہیں، کتے کی طرح اپنے چہرے پہ ماسک چڑھائے ہوئے، یہ سب وہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ زندگی بے مقصد ہو گئی ہے، سب کچھ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، خواہشات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں خواہشات سے زندگی کو سکون ملتا ہے؟ ان کے لیے زنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن وہ سب کچھ شراب، زنا، سب میں ڈوب کر پرتعیش بستر، پرتعیش مکان ہے، زندگی میں مقصد نہیں ہے تو وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کبھی کتے بھی بن رہے ہیں، کبھی کچھ اور بھی بن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بے دینی کی زندگی کا انجام یہی ہوتا ہے۔ مقصد زندگی اگر بھلا بیٹھے نا، اللہ نہ کرے انجام یہیں تک جا کر پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو ایک مسئلہ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جا کر گزاری جانے والی زندگی، دین سے دور جا کر گزاری جانے والی زندگی پوری طرح نہ صحیح، یہ تو انجام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ورنہ کہیں نہ کہیں ہم بھی مقصد کو بھول کر اپنی زندگی میں ایسی ہی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ ایک آدمی یہ دیکھتا ہے میں نے کاروبار کیا، ناکام ہو گیا، میری بیوی سے میرے معاملات نہیں بن پائے، بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے، آدمی کہتا ہے میرے جینے کا فائدہ کیا، میں خودکشی کر لوں گا۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی زندگی میں مقصد سامنے نہیں ہے۔ مقصد اگر سامنے ہوگا نا زندگی کا، تو پھر آدمی چاہے جتنی دنیا کی مشکلات آئیں، وہ اپنی زندگی کے مقصد کے ساتھ جڑا ہوا محنت کرے گا۔ یہ ہے کامیاب انسان کا فائدہ۔ دینداری کی زندگی آپ کو ایک بامقصد انسان بنا کر زندگی جینا سکھاتی ہے۔ حاضرین گرامی، تیسرا ایک نقصان آپ کے سامنے گناتا ہوں۔ بے دینی کی زندگی ہوگی تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ بے دینی کی زندگی اگر ہوگی تو ایک تیسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ شیطان مجھ پر اور آپ پر غالب آ جائے گا، شیطان ہم پر مسلط ہو جائے گا۔ اور شیطان کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے صاف طور پہ کہا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اور دشمن سے کبھی کسی بھلائی کی توقع مت رکھنا۔ اللہ نے قرآن میں صاف طور پہ بتایا انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ جو ابلیس ہے، یہ جو اس کی ذریت ہے، اسے ان لوگوں پر جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرنے والے، ان پہ تسلط نہیں اختیار ہوتا، نہیں حاصل ہوتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولون، یہ شیطان ان پہ غلبہ پاتا ہے جو اس سے نزدیکی بڑھاتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے صاف طور پہ بتایا اگر توکل زندگی میں نہیں ہے، اگر ایمانی زندگی میری اور آپ کی نہیں ہے، دینداری ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں، شیطان کا تسلط بڑھتا جائے گا۔ اور شیطان جب غلبہ پاتا ہے نا، دو کام وہ کرتا ہے، وہ ازلی دشمن ہے، وہ ابدی دشمن ہے۔ وہ حضرت آدم کی پیدائش کے وقت سے دشمن ہوا ہے، اور قیامت کے دن جہنم میں جانے تک، وہ جب تک جہنم میں نہیں جاتا اور اپنے ساتھ ایک بڑی تعداد بنی آدم کی لے کے نہیں جاتا، تب تک کا دشمن ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور دشمن یہ ابلیس، اس کی ذریت، یہ اگر ہم پہ غالب آئیں گے، اور آئیں گے، یاد رکھنا زندگی بے دینی کی اگر گزرے گی، یہ شیطان کا غلبہ مجھ پر اور آپ پر ہوگا، وہ دو کام کرے گا۔ ایک تو یہ کہ ہم اور آپ کو گمراہ کرے گا، بہکائے گا، بھٹکائے گا، عقیدے میں بھی گمراہ کرے گا، عبادات سے بھی دور لے جائے گا، معاملات میں بگاڑ میں بھی مبتلا کرے گا، اخلاق کو بھی بگاڑے گا۔ ایک تو اللہ کی طرف سے اسے جو چھوٹ دی گئی ہے اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا کے ہر طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور کرے گا ہم اور آپ کو گمراہ۔
اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ شیطان بنی آدم کو صرف گمراہی نہیں کرتا، شیطان تکلیف بھی دیتا ہے، اس لیے کہ آدم اور آدم کی اولاد جس قدر تکلیف میں رہتی ہے اس قدر اسے سکون ملتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ دشمن کی خوشی، دشمن کی تکلیف دیکھ کر سکون محسوس کرتے ہیں نا، انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں آپ یہ مزاج، ایک دشمن کو برباد ہوتے دیکھ کے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ ابلیس بنی آدم کو تکلیف دے کر ویسے ہی سکون میسر کرتا ہے۔ آپ یقین کرو اللہ سے دور جاؤ گے، یہ دونوں معاملات میرے اور آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بے دینی کی زندگی میں یہ ہوگا کہ ہم ذرا ادھر ہٹے کہ شیطان نے تسلط پا لیا، اختیار پا لیا، اور اس کے بعد شیطان ہم اور آپ کو بہکائے گا، بھٹکائے گا اور زیادہ دور لے جائے گا، اور اتنا ہی نہیں ہم اور آپ کو تکلیف دے گا، ایسی تکلیفیں کہ جن تکلیفوں کے بارے میں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا یہ شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں، لیکن شیطان اس کا سبب بنے گا اور وہ ہماری اور آپ کی زندگی کو تکلیفوں کا گہوارہ بنا دے گا۔ یقین مانو اللہ کے بندو، اگر اس کی تفصیل کرنے جاؤں تو آج یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں نا، جادو ہے، جن ہے، فلاں ہے، کاروبار میں نقصان ہے، سایہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ سب بے دینی کا نتیجہ اللہ کے بندو۔ لوگ انسانوں کو انسانوں کی تکلیف کی وجہ مانتے ہیں، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کرے۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کو اپنی نقصان کا ذمہ دار مانو۔ ہم نے بے دینی اختیار کی، شیطان کا اختیار بڑھتا گیا، اور شیطان نے بعض انسانوں کو ذریعہ بنا کر ہمارا اور آپ کا نقصان کیا، ہمیں تکلیفیں دی۔ یقین مانو یہ شیطان گمراہ بھی کرتا ہے، شیطان تکلیف بھی دیتا ہے، اور یہ دونوں کی دونوں باتیں میری اور آپ کی زندگی کے لیے آخرت سے پہلے اس دنیا کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور آخرت میں تو گمراہی کا نقصان اٹھانا ہی پڑے گا۔ یہ تیسرا بڑا نقصان ہے کہ شیطان کا غلبہ اور تسلط مجھ پر اور آپ پہ ہو جاتا ہے، اور بے دینی کی زندگی گزاریں گے، اللہ سے دور جائیں گے، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو نظر انداز کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کو پس پش ڈالیں گے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق جینے والا مسلمان نہیں بنائیں گے۔ چوتھا ایک بڑا نقصان ہوگا، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ اور میں اس دنیا میں جینے کا ہنر اور سلیقہ اپنے ہاتھ سے گنوا دیں گے۔ دیکھو انسان کے اس دنیا کے اندر سب کے ساتھ معاملہ ہے، میرا میرے رب کے ساتھ معاملہ ہے، میرا میرے اپنے والدین جن کے ذریعے میرا وجود ہو ان کے ساتھ معاملہ ہے، میرا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ، میرے اپنے بچوں کے ساتھ معاملات، میرے اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ معاملات، میرا اپنے سماج کے رشتہ داروں سے معاملات، میرے اپنی پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہیں، میری اپنی زندگی کے مسائل ہیں، میرے اندر جو بھلے اور برے جذبات ابھرتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ۔ اسلام کا سب سے بڑا فائدہ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ اسلام ہم اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کیسے معاملہ ہے، والدین کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اولاد کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ بنا بنایا ایک کمپلیٹ سسٹم ہے۔ کسی کے ساتھ آپ اپنے سڑک میں گزرنے والے کتے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام سکھاتا اس کتے کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے۔ ایک مچھر آپ کو کاٹ رہا ہے، اس مچھر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اسلام نے سب آپ کو سکھایا ہوا ہے۔ دین سے دور جاؤ گے تو کیا ہوگا پتا ہے، یہ سارے معاملات کرنے کا ایک بنا بنایا جو سسٹم ہے وہ پورا سسٹم ہی آپ ہاتھ سے جانے دے دو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا رکھنا ہے معلوم نہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی کیے جا رہا ہوں۔ بیوی کے ساتھ معاملہ کرنا، شوہر کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے نہیں معلوم ہے۔ مزاج غصیلا ہے تو غصے کے معاملات کر رہا ہوں، اور مزاج ٹھنڈا ہے تو اتنی سستی کہ سر پہ بیوی چڑھ جا رہی یا شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، سب کچھ چلتا رہے۔ ایسے بگاڑ، ایسی اونچ نیچ کا شکار ہوگے، زندگی جیو گے ضرور لیکن کسی مسئلے میں زندگی جینے کا کوئی اصول تمہارے پاس نہیں رہ جائے گا۔ زندگی جینے کا کوئی اصول تمہاری زندگی میں نہیں رہ جائے گا۔ اللہ کے بندو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے لگے پھر مسئلہ اتنا آسان ہو جائے گا، سب کچھ سیٹ ہے، طے ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، ایک طے شدہ راستے پہ آگے بڑھتے چلے جانا ہے، قدم بقدم آگے بڑھتے جانا ہے۔ دین سے دور ہو کر کوئی فائدہ نہیں۔ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ دین
تمہیں یہ قرآن تمہیں اس راستے کی طرف لے کر جاتا ہے جو راستہ سب سے سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ اس سیدھے راستے سے محروم ہو جاؤ گے۔ آپ کئی بار کہتے ہیں نا مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں کیسے اپنے بچے کو سمجھاؤں۔ یوں نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ نے بچے کی تربیت اور بچے کے ساتھ معاملہ کرنے کا اسلام نے طریقہ کیا سیکھا ہی نہیں۔ بے دینی ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے، آپ کو پتہ نہیں میں اپنی بیوی کو کیسے سمجھاؤں، میں اپنے شوہر کو کیسے سمجھاؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے مالک کو اپنی بات کیسے سمجھاؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے ماتحت و نوکروں کو میں کیسے سمجھاؤں۔ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بنایا جو سسٹم دیا تھا دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، نبی کی تعلیمات کے نام پہ، کتاب و سنت کے نام پہ، کبھی پڑھا نہیں، بے دینی کی زندگی گزار رہے ہو، سارا سسٹم ہاتھ سے گوا بیٹھے ہو، تو پھر سسٹم کہاں سے آئے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، ایک دو معاملات میں صحیح رخ پہ چل بھی گئے، 10 معاملات میں غلطی کرو گے، ٹھوکریں ضرور کھاؤ گے۔ میرے بھائیو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں گفتگو کو بہت لمبی کروں، اجازت مجھے نہیں دیتا وقت کہ میں بہت زیادہ لمبی گفتگو کروں، لیکن یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، دین بیزاری، دین سے دوری، دین سے لا تعلقی اور برائے نام اسلام سے رشتے کی یہ زندگی دنیا اور آخرت دونوں جگہ میرا اور آپ کا نقصان کر رہی، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا نقصان کر رہی۔ اس کے مقابلے میں اگر دین و ایمان والی زندگی گزارو گے، میں نے جیسے آغاز میں کہا، ماضی کا خوف، ماضی کے لیے غم بھی نہیں ہوگا، ماضی پہ افسوس بھی نہیں ہوگا، اور مستقبل کے لیے کوئی فکر بھی نہیں ہوگی، آئندہ کے لیے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ ایسی مثالی زندگی اللہ مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے گا۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھو ایسی ہی کامیاب زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ نے کتنا بڑا وعدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، اس اعلان اس اقرار کے ساتھ ساری زندگی جمے رہے، ڈٹے رہے، دیندار بنے رہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹے رہے، کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے اتر کر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین نے لکھا یہ انسان کی موت کے وقت ہوگا، انسان جب مرنے والا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھیجے جائیں گے، اور فرشتے آ کر انسان سے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ آ کے خوشخبری دیں گے، کہیں گے نہ ڈرو نہ غم کرو، یعنی مستقبل کا ڈر بھی مت رکھو اور ماضی کے چھوٹنے کا غم بھی مت کرو۔ وہی بات جو میں نے آغاز میں کہی، فرشتے آ کر یہ خوشخبری دیں گے، نہ ماضی کا غم کرو نہ مستقبل کا ڈر رکھو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری سن لو جس جنت کی خوشخبری جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، ابھی دنیا سے گئے نہیں، یہی سے خوشخبری سنائی جا رہی کہ جنت تمہاری منتظر ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس کے بعد آگے کہا گیا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں ہم سے مراد یا تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی دوستی کامیابی کی ضمانت ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا یہ اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے، اللہ دنیا ہی میں کہے گا میں تمہارا دوست ہوں۔ سبحان اللہ۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی میں تمہارا دوست ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، جنت میں جانے کے بعد کہا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت جہاں جا رہے ہو نا جو چاہے وہ ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے جس کا مطالبہ رکھو گے وہ ملے گا۔ دنیا ملی نہ ملی، آدھی ملی ادھوری ملی، تھوڑی دیر کے لیے ملی یا مستقل مل گئی، لیکن جنت میں جو چاہو ملے گا، جو مانگو ملے گا۔ اور کہا نزلا من غفور الرحیم، رحم کرنے والے بخشنے والے رب کی طرف سے یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی، اس کے بعد جو حقیقت میں اللہ نوازے گا اس کا تو کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، دین بیزاری کی زندگی، دین سے دوری کی یہ زندگی چھوڑ دو، ایک ایک بات کو سنو، ایک ایک بات کو اپناؤ۔ میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، آپ کے میرے لباس، شکل و صورت، آپ کی داڑھی، آپ کا لباس، آپ کا ایمان، آپ کی زبان، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، دین کے ہر باب میں اپنے آپ کو دیندار بنانے کی کوشش کرو۔ آپ یقین کرو جتنے ہم دیندار بنتے ہیں حقیقت میں
خود پہ ہم احسان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کچھ اچھا کرتے ہو تو اپنے ساتھ اچھا کرتے ہو، وان اسأتم فلھا، اگر کچھ برا کرتے ہو تو اس کا انجام بھی تمہارے اپنے نفس ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو واقعی معنوں میں دیندار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نقصانات میں نے گنائے اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقصانات، اللہ تعالیٰ ان تمام نقصانات کو سمجھ کر اپنے آپ کو سمجھداری کا فیصلہ لینے والا بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔